2023 میں معاہدہ لوزان کا اختتام، ترکی کی حقیقی آزادی کا وقت شروع۔ کیا معاہدہ لوزان کے ختم ہوتے ہی باسفورس کی بندرگاہ کی طرح مکہ اور مدینہ بھی ترکی کو مل جائیں گے؟ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے پہلے مکہ اور مدینہ ترکی کا حصہ ہوا کرتے تھے اور یہی لوگ حجاج کرام کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ آج بھی جب ترک لوگ حج و عمرہ پر جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ہمیں تو معاف کر دے، ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر اور ہمیں دوبارہ سے ان شہروں کی خدمت کا موقع دے۔ جنگ آزادی کے بعد جب ترکی سے معاہدہ ہوا تو ترکی سے کہا گیا کہ نہ تو وہ اپنے ملک میں اسلامی قوانین لاگو کر سکتا ہے اور نہ ہی عربی میں اذان دے سکتا ہے، اور ترکی کو ایک سیکولر ملک قرار دیا گیا اور باسفورس سمندر کو انٹرنیشنل سمندر قرار دے دیا گیا تاکہ ترکی اس سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہ کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ترکی اپنے ملک میں تیل نہیں نکال سکتا، وہ صرف تیل خریدے گا۔ سوچیں آج ترکی عالم اسلام کی خاطر مغرب کو کیسے آنکھیں دکھا رہا ہے، اور جب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تو ترکی کتنا طاقتور ہوگا، اور تب ترکی کیا کرے گا؟ اسی سے خوفزدہ ہیں آج مغرب کے ممالک، جبکہ سب سے خوفزدہ عرب ممالک ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جبکہ یہ سننے میں آتا رہا ہے کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی مکہ اور مدینہ کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے پوری اسلامی دنیا میں ایک ووٹنگ ہو۔ بہرحال یہ تو رہی آگے کی باتیں، لیکن اس وقت پوری امت مسلمہ کو یکجا ہونے اور اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج عالم اسلام کو OIC کے پلیٹ فارم سے چلایا جا رہا ہے، لیکن ترکی، ملیشیا، پاکستان نے عالم اسلام کو ایک نیا پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی جسے کوالالمپور سمٹ کہا جاتا ہے، جہاں ترکی، ایران، پاکستان، ملیشیا جیسے ممالک اکٹھے ہوئے۔ لیکن عربوں نے اس سمٹ کی کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ یہ امت کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، جس کے بعد پاکستان کو امت کی خاطر اس سمٹ سے الگ ہونا پڑا۔